Assalamu alaikum. My name is Junaid Hussain Shah. I am student of MCS First at Muhayyiddin Islamic University Nariya. My respected instructor Sir Mukhtar Ahmed assigned me a topic for presentation in artificial intelligence, and my topic is neural network and its working. So I would like to represent my presentation in my native language. Artificial intelligence کہا جاتا ہے مصنوعی ذہانت کو. اس میں ہم لوگ لائک ہیومن بینگس ہم مشینس کو ٹرین کرتے ہیں، مختلف طرح کی مشینس کو اس قابل بناتے ہیں کہ وہ لائک ہیومن بینگ کام کریں. اگلی سلائیڈس میں ہم آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو بھی ڈیٹیل سے دیکھیں گے، لیکن اس سے پہلے آج کا جو ٹاپک ہے نیورل نیٹ ورک، اس کے بارے میں کہ نیورل نیٹ ورک کا نام اس لیے دیا گیا ہے کہ انسانی جسم کے اندر دیکھا جائے تو نرو ایک لائک کیبل جس نے ہمارے تمام پارٹس آف باڈیز کو ہمارے برین سے جوڑا ہوتا ہے. ہمارے برین کے ساتھ ہمارے جسم کے تمام حصے لنک ہوتے ہیں ایک نرو کی مدد سے. تو نرو بیسیکلی ایک کیبل کا نام ہے جس کے ذریعے جسم کے اعضاء جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ لنک ہوتے ہیں. لائک نیٹ ورک، لائک نوڈ. اگر ہم اس کی مثال لیں تو پاکستان کے اندر جتنے بھی پاکستان کے شہر ہیں، جتنے بھی علاقے ہیں پاکستان کے ہیں، وہ سارے ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ ہیں. ہم یہاں سے لاہور، یہاں سے اسلام آباد یا مختلف شہروں میں جب جاتے ہیں تو ہم ایک ایسے سورس کو یوز کرتے ہیں جو ان تمام چیزوں کے ساتھ لنک ہوتا ہے، اور وہ سورس ہمارے پاس روڈ ہوتی ہے جس کو ہم یوز کرتے ہوئے تمام پاکستان کے ساتھ لنک ہوتے ہیں. اگر ہم یہاں سے اپنے فون کے ذریعے کسی بھی دنیا کے کسی بھی کمپیوٹر یا موبائل فون میں جو نیٹ ورک کے ساتھ لنک ہے کوئی بھی چیز بھیجنا چاہیں تو یہ ہمارے لیے کوئی زیادہ حیرت والی بات یا زیادہ مشکل کام نہیں ہوگا. یہ سب کچھ بہت آسان ہو چکا ہے ڈیو ٹو نیٹ ورکنگ. اور یہی نیٹ ورکنگ انسانی جسم میں جب یوز ہوتی ہے تو اس کو ہم نروس سسٹم کہتے ہیں. اور اسی نیٹ ورکنگ کو یوز کرتے ہوئے جب ہم مشینز کو ٹرین کرتے ہیں تو اس کو ہم نیورل نیٹ ورک کہتے ہیں. تو بیسیکلی نیورل نیٹ ورک کو نیورل نیٹ ورک اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ انسانی دماغ کو دیکھ کے بنایا گیا ہے. اور ہم جب مشینز کو ٹرین کرتے ہیں تو مشین کے جو نروس ہوتے ہیں، جو نیورونس ہوتے ہیں مشین کے اندر، ان کو ہم ٹرین کرتے ہیں ویا ڈیفرنٹ ٹیکنیکس. تو اس میں سب سے پہلے تو آپ ایک ایگزامپل اگر لینا چاہیں تو ایک نیو برن بیبی ہوگا. نیو برن بیبی جو ہوتا ہے اس کا مطلب ذہنی طور پہ بالکل وہ وائپ ہوتی ہے، اس کی میموری بھی سب کچھ، اس کو کسی بھی چیز کی پہچان نہیں ہوتی انٹل کہ ہم اس کو یہ چیزیں سمجھائیں. اسی طرح کا ماڈل ہم کمپیوٹرز میں بناتے ہیں نیورل نیٹ ورک کے ذریعے، جس کے تحت کمپیوٹرز کو، روبوٹس کو اور مشینز کو ہم ٹرین کرتے ہیں. اور یہ چیزیں انسانوں سے ٹریننگ لیتی ہیں، اور ٹریننگ لینے کے بعد ڈیفرنٹ طرح کے جو کام ہوتے ہیں وہ پرفارم کرتی ہیں. اینڈ نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتی ہے نیورل نیٹ ورک کی ایگزامپل کہ ہم کمپیوٹرز کی لرننگ کو کیسے بہتر کرتے ہیں، یا کمپیوٹر کی لرننگ کو کیسے مطلب کمپیوٹر کو کیپیبل بناتے ہیں کہ وہ لرننگ کرے، وہ ہم سے کچھ چیزیں سیکھیں. تو نیکسٹ ایگزامپل میں ہم یہ چیز دیکھیں گے کہ ہم کمپیوٹرز کو، روبوٹس کو اور تمام ڈیوائسز جن کو لائک ہیومن بینگ ہم ٹرین کرتے ہیں تو کیسے ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے. تو سب سے پہلے انیشلی ہم ایک پکچر پرووائڈ کرتے ہیں، اور وہ پکچر ہوتی ہے کیٹ کی. تو اس پکچر کو پرووائڈ کرنے کے بعد ہم اس کو بتاتے ہیں جی کہ یہ جو پکچر ہے اس کا نام کیٹ ہے. اور پھر ہم کچھ اس کو انیشیل میئرمنٹس بھی پرووائڈ کرتے ہیں کہ جو بھی کیٹ ہوگی اس کی دو آئیز کے درمیان اتنا پاسبل ڈسٹینس ہو سکتا ہے. کچھ 5% کی لیس پلس ایڈ کر کے ہم اس کو بتاتے ہیں کہ یہ جو چیز ہے اس کو کیٹ کہتے ہیں، اس کی آئیز کا ڈسٹینس اتنا ہوگا، اس کی جو نوز ہوگی آئیز کے اپراکسیمیٹ اتنے اینگل پہ ہوگی، اس کا ماؤتھ کا اور آئیز کا اور نوز کا اتنا ڈسٹینس ہوگا، اس کی جو اوور آل راؤنڈ شیپ ہے وہ اتنی ہو سکتی ہے. یہ بتانے کے بعد پھر ہم ایک اور پکچرز کو پرووائڈ کرتے ہیں، اس کی بھی کریکٹرسٹکس ہم کمپیوٹر کو یا روبوٹ کو ڈیٹیل سے بتاتے ہیں، اور پھر نیکسٹ پکچر دیتے ہیں. اسی طرح کچھ 15-20 انیشیل ہم سیمپلز پرووائڈ کرتے ہیں. سب پکچرز ہمارے پاس کیٹ کی ہوتی ہیں، اور کیٹ کی پکچر پرووائڈ کرنے کے بعد اس کو چیک کرنے کے لیے کہتے ہیں جی مطلب دو کنڈیشنز بتاتے ہیں کہ اگر تو جو ہم نے ڈیفینیشنز بتائی ہیں یہ چیز اگر اس ڈیفینیشن پہ پورا اتر رہی ہے تو پروگرام سے کہتے ہیں کہ تم نے کہنا ہے کہ یہ ایک کیٹ ہے. اینڈ ایلز میں ہم ایڈ کرتے ہیں کہ ادروائز اگر یہ چیز نہ ہوئی، کیٹ نہ ہوئی، تو تم نے کہنا ہے کہ نو. اب آگے چل کے ہم دیکھیں گے کہ نیورل نیٹ ورک ہماری ڈیلی لائف میں کس طرح یوز ہوتا ہے. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو نیورل نیٹ ورک پہ کام کر رہی ہوتی ہیں، ہمیں اس کا شاید نالج نہیں ہوتا، تو ان چیزوں کے بارے میں ہم جانیں گے کہ وہ کون کون سی ہیں اور کس کس طرح سے وہ ورک کرتی ہیں. تو سب سے پہلی چیز ہمارے پاس آتی ہے گوگل اسسٹنٹ.
یا موبائل اسسٹنٹ اس کو کہہ سکتے ہیں. ہمارے فون میں زیادہ تر فونز میں ہوم کی کو لانگ پریس کریں گے جب آپ، تو وہ گوگل اسسٹنٹ اوپن ہوگا اور وہ آپ سے پوچھے گا کہ واٹ یو وانٹ ٹو ڈو، کہ آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں. تو ہم کہیں گے جی میک اے کال، تو وہ ہماری آواز کو ریکگنائز کر کے اگلا آپشن پوچھے گا کہ کس کو آپ کال کرنا چاہ رہے ہیں. پھر ہم کسی بندے کا نام بتائیں گے کہ اس کو کال کرنی ہے، تو پھر وہ ہماری کال اس بندے کے ساتھ لنک کر لے گا. نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتی ہے ڈرائیونگ کارس جو ہوتی ہیں، اس میں بھی نیورل سسٹم کا یوز ہوتا ہے. سیلف ڈرائیونگ کارس کو شروع میں ٹرین کیا جاتا ہے کہ جب ڈرائیونگ کرنی ہے روبوٹ نے آٹومیٹک، تو کیمراز میں چیک کرنا ہے کہ میری لیفٹ رائٹ اور فرنٹ پہ کتنے کتنے ڈسٹینس پہ کیا کیا چیزیں ہیں. اگر کوئی آگے انسان آ جاتا ہے تو نیورل سسٹم کو ہم بتاتے ہیں کہ اتنے فاصلے پہ اگر کوئی چیز آ جاتی ہے تو رک جانا ہے، اور تب رکنا ہے کیمرہ کی مدد سے دیکھ کے، تب رکنا ہے جب آگے ریڈ سگنل ہوگا اور گرین سگنل پہ واپس چلنا ہے یا تیار ہونا ہے. تو واٹس ایور جو چیزیں ہم اس کو ٹریننگ دیتے ہیں گاڑی کو، وہ سیلف ڈرائیونگ کار اس کو فالو کرتی ہے. نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے کمپیوٹر گیمز. تو کمپیوٹر گیمز بھی انسانی سوچ پہ بنائی گئی ہیں. جیسے آئی جی آئی ہے، تو آئی جی آئی میں ایک یوزر گیم کھیل رہا ہے، تو مشن میں موجود آئی جی آئی کے ہر مشن میں تقریباً 35 سے 40 لوگ ہوتے ہیں جن کو ہم نے کل کر کے آگے مشن کو پاس کرنا ہوتا ہے. تو وہ 35 یا 40 روبوٹس جو ہوتے ہیں ان کو یہ بات سمجھائی جاتی ہے کہ یہ جو یوزر آئے گا گیم کھیلنے، اس کو بس انہوں نے شوٹ کرنا ہے. نیکسٹ ہمارے پاس آتے ہیں گوگل میپس. گوگل میپس اگر ہمارے پاس جب نہیں تھے تو تب ایک انسان کو یوز کرتے تھے ہم. اگر ہم کسی جگہ لاہور یا کسی بھی شہر میں جا رہے ہیں، ہمیں راستہ نہیں پتا، تو ہم کسی ایسے بندے کو ساتھ لے کے جائیں گے جس کو راستہ آتا ہو. آج کل کے دور میں یہ جگہ ایک گوگل میپ نے لے لیا. جب بھی آپ کسی لوکیشن کو ڈالتے ہیں گوگل میپ میں، تو وہ آپ کو بیسٹ روٹ دیتا ہے کہ آپ کا ٹائم کم ویسٹ ہوگا. تو نیکسٹ ہمارے پاس ہے ورکنگ آف نیورل نیٹ ورک. تو نیورل نیٹ ورک کا کام بالکل ویسا ہے جیسا ہمارے برین کا کام ہے. ہمارے برین میں اگر دیکھا جائے تو ٹریلینس آف نیورونس ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ لنک ہوتے ہیں اور جو پوری باڈی میں موجود ہوتے ہیں. ہمارے دماغ سے کسی جسم کے کسی حصے کو کوئی پیغام بھیجنا ہو یا کسی بھی حصے کو الرٹ کرنا ہو تو نیورونس کی مدد سے یہ کام ہوتا ہے. اس چیز کو نروس سسٹم بھی کہا جاتا ہے. تو اسی رول کو فالو کرتے ہوئے آرٹیفیشل نیورل نیٹ ورک کام کرتا ہے. کسی بھی ذریعے سے جو انپٹ ہمیں ملتی ہے وہ ہمارے ڈینڈرائٹس میں جاتی ہے. ڈینڈرائٹس کیا کرتے ہیں، چیز کو انپٹ کے طور پہ لیتے ہیں اور پھر اس کو نیوکلیس میں بھیجا جاتا ہے اور نیوکلیس اس کو پروسیس کرتا ہے. پروسیس سے مراد کوئی انپٹ آ رہی ہے، ہم سے کوئی کہہ رہا ہے جی کہ 2 اور 5 کو جمع کریں، تو وہ انپٹ ہے، ڈینڈرائٹ اس کو ریسیو کرے گا اور اس کو پروسیس کرے گا نیوکلیس، اور نیوکلیس میں پروسیسنگ کرنے کے بعد کیلکولیشنز ہونے کے بعد اور پھر اس کو فارورڈ کیا جاتا ہے ایگزون میں. ایگزون میں چلا جاتا ہے اور ایگزون میں چیز فائنلائز ہو کے جاتی ہے. ہم جتنی بھی لرننگ کرتے ہیں وہ ڈینڈرائٹس کے تھرو ہوتی ہے. جتنی بھی لرننگ کو ہم پروسیس کر کے سیو کرتے ہیں وہ نیوکلیس میں ہوتی ہے. اور جتنی بھی لرننگ کو ہم آگے اسٹوڈنٹس کے ساتھ یا آگے ہم کسی کو سکھا رہے ہیں، ٹیچ کر رہے ہیں، تو وہ ایگزون میں جاتی ہے اور ایگزون کے ٹرمینلس اس چیز کو باہر آؤٹ پٹ دیتے ہیں آگے. تو نیورل نیٹ ورک کام کیسے کرتا ہے؟ تو نیورل نیٹ ورک کے پہلے جو 2 پوائنٹس ہیں ان کو انپٹ لیئر کہا جاتا ہے. انپٹ لیئر ڈیٹے کو لیتی ہیں، پھر آگے ہڈن لیئر ہوتی ہے. دوسرے نمبر پہ ہڈن لیئرز میں کیلکولیشنز اور ایکسٹریشن یوز ہوتی ہے جس میں چیزوں کو پروسیس کیا جاتا ہے اور آپس میں چیزوں کو لیس پلس کر کے فائنل آنسر جو ہوتا ہے وہ دیا جاتا ہے آؤٹ پٹ لیئر کو. آگے ہم نے دیکھنا ہے ڈیٹیل میں کہ نیورل نیٹ ورک کام کیسے کرتا ہے. تو پریکٹیکل لائف میں ہم دیکھتے ہیں جی، ایک پریکٹیکل لائف ہی ایگزامپل ہے نیورل نیٹ ورک کی، کہ ٹریفک کیمراز جو ہوتے ہیں وہ گاڑیوں کے رجسٹریشن نمبر کو کیسے کیپچر کر لیتے ہیں. گاڑی اگر اوور سپیڈ میں تو ہمارے جو سپیڈ کیمراز ہوتے ہیں وہ کیپچر کر لیتے ہیں ایسی گاڑی کی پکچر کو سپیڈ لیمٹ کو کراس کر رہی ہوتی ہے. تو سب سے پہلے جو گاڑی سپیڈ میں آ رہی ہے اس کی پکچر لے لی جاتی ہے. پکچر لینے کے بعد اس پکچر کو سیو کیا جاتا ہے اور سیو کرنے کے بعد اس پکچر کو پروسیس کرنے کے لیے انپٹ لیئر میں بھیجا جاتا ہے. انپٹ لیئر پکچر کے جو پکسلز ہوتے ہیں ان کو لیتی ہے اور ان پکسلز کو ایز اے انپٹ لے کے ان کو نام دے دیتی ہے. 3 لیئرس ہیں تو تینوں لیئرس کے ہمارے پاس نام ہوتے ہیں X1 X2 اور X3. یہ 3 لیئرس انپٹ لیتی ہیں، تو یہ تینوں ایک ایک پکچر لے کے اس کو آگے بھیجتے ہیں اگلے سیلز کے پاس. مطلب اپنے ویوز بھی شیئر کرتے ہیں اور اگلی لیئر کو بھی بھیجتے ہیں. پھر اگلی لیئر بھی تمام پچھلے ویوز کو دیکھ کے جو چیز زیادہ تعداد میں آتی ہے اس کو فائنلائز کر کے آؤٹ پٹ کو دے دیتی ہیں
اور اس کو فائنلائز کرنے کے لیے ڈفرینٹ طرح کے فارمولاز لگائے جاتے ہیں، اور ان فارمولاز میں ان چیزوں کا ویٹ کیا جاتا ہے، اور ان چیزوں کا ویٹ کرنے کے بعد ایکٹیویشن فنکشن کو انپٹ دی جاتی ہے، اور ایکٹیویشن فنکشن اس بات کو ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ جی بہت سارے خیالات سننے کو آ رہے ہیں، لیکن فائنل جواب مطلب سارے خیالات کی سارے جو چیزیں ہیں ان کی روشنی میں یہ فائنل کیا جاتا ہے کہ جی اصل نمبر جو ہے وہ 2 ہے، تو اصل نمبر کو آؤٹ پٹ لیئر میں فارورڈ کر دیا جاتا ہے، اور فارورڈ کرنے کے بعد آؤٹ پٹ لیئر اس کو دکھا دیتی ہے۔ اور یہ کچھ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا کام تھا جو ہم نے ڈسکس کیا ہے۔ اور فائنل جب ایک ہم بناتے ہیں آرٹیفیشیل نیورل نیٹ ورک میں شروع میں جب ہم کوئی سسٹم بناتے ہیں تو ہم اس طرح سے پروسیس کر کے ایک چیز کی پکچر لے کے پھر آرٹیفیشیل انٹیلیجنس نیورل نیٹ ورک کے ذریعے چیک کی جاتی ہے کہ یہ چیز کتنی، اس کی انٹیلیجنس کتنی ہے، اس کی مطلب ایکوریسی کتنی ہے۔ تو شروع میں جب آپ کوئی سسٹم بنا رہے ہیں اس کی ایکوریسی چیک کرنے کے لیے اس کو کوئی ٹاسک دیں گے، اور ٹاسک دینے کے بعد آپ اس کی ایکوریسی کو چیک کریں گے۔ آپ نے ایک پکچر دی ہے اور پکچر کا جو اصل نمبر تھا وہ کیا ہے، اور جو آؤٹ کم ہے آپ کو نیورل نیٹ ورک نے جو آؤٹ پٹ دیا ہے وہ کیا ہے، تو اس سے ایکوریسی کا اندازہ لگایا جاتا ہے کہ جی اصل میں اور اس میں کتنا فرق ہے۔ اگر تو وہ 100% سیم ہے تو پھر آپ کہیں گے جی اس کی ایکوریسی وہ 100% ہے۔ اگر ایک دو چیزیں وہ غلط بتا رہا ہے تو پھر اس کی ایکوریسی ٹھیک نہیں ہوگی، اور وہ نیٹ ورک وہ سسٹم ریلائبل نہیں ہوگا۔ کوئی بھی سسٹم اسی وقت ریلائبل ہوگا جب اس کی ایکوریسی 100% کو ہوگی، اور اس کے بعد ہی ہم اس سسٹم پہ ٹرسٹ کر سکیں گے۔